میں تو 11:15 پہنچ جائیں. یہ پتہ نہیں آپ نے کیا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس کا کنٹرول. اور 3 منٹ بعد آپ 5 منٹ کے لیے روک لیتے ہیں اس کو. لوگوں نے اگر حضور کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو کسی کو جرت نہ ہوتی نبوت کا دعویٰ. رسول تو سونا ہوتا ہے. ویسے آپ حسن مصطفیٰ پر سبحان نہ کہیں، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں جلدی سے. ابھی میں شکریہ، یہ وقت مجھے دے دیں یا رسول اللہ. ابھی میں نے ایک جگہ ایک اور بھی گزارش کی، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. ہر سنی عامر میاں، ہر سنی دیوبندی اہل حدیث شیعہ محدث مورخ سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ اللہ نے اپنے انوار میں سے کچھ حصے پر نور مصطفیٰ کی تخلیق کا ارادہ کیا. نور مصطفیٰ خلق ہوا، سرکار کے نور نے تخلیق کے فوراً بعد اللہ کو سجدہ کیا. جاگتے رہنا، سجدہ کیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ عرش تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ کرسی تھی، نہ سدرہ تھی، نہ آسمان تھے، نہ شرق تھا، نہ غرب تھا، نہ فوق تھا، نہ تحت تھا. کچھ بھی نہیں تھا. اب 40 منٹ بولنے کے بعد ایک سوال تو میرا آپ پر بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سرکار نے خلق کے بعد اپنے رب کو سجدہ کیا. مجھے بول کر جواب دیجئے گا، کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں، کائنات میں کچھ تھا ہی نہیں، تو مصطفیٰ نے سجدہ کس جگہ پر کیا تھا؟ آپ جواب دیں گے تو میں چلوں گا، کہ ایسے میں نہیں چلنے والا. سجدہ کہاں پر کیا تھا؟ تھا تو کچھ بھی نہیں. یا ساجد تھا، یا مسجود تھا، یا سجدہ کرنے والا تھا، یا جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تھا. تو سرکار نے سجدہ کہاں پر کیا؟ یاد رکھنا، آج 15 صدیاں گزر گئیں، جس نبی کا مصلی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، ذات مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ عقل کے پیمانوں پر نہ پرکھیں. میں نے کبھی مثال بھی عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، شریعت کے ہر کام کو عقل پر نہیں پرکھتے. یہاں ایک بندہ باہر کھڑا ہو جائے ماڈل ٹاؤن میں، ہاتھ میں 6-7 پتھر پکڑ کے ایک دیوار پہ دے، پتھر پہ پتھر مارنے لگ جائے، گزرنے والے لوگ اسے پکڑ کر کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، دیوار پہ پتھر مار رہے ہو. ایسی ہی 3 منزلہ دیواریں پتھر کی، کنکریٹ کی، مینا کے میدان میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہاں پتھر مارو تو لوگ پکڑ کے حاجی شیر لے جاتے ہیں، اور وہاں نہ مارو تو ساتھ والے کہتے ہیں حاجی صاحب آپ نے تو حج ہی برباد کر ڈالا اپنا. اب عقل کو کہاں کرو گے؟ اب یہاں آپ کو اسی ماڈل ٹاؤن کی سڑک پر میں ہوں، یا قبلہ نقشبندی صاحب ہیں، یا قائم خانی صاحب ہیں، یا عالمگیر صاحب ہیں، یا جوز صاحب ہیں، یا میرے بھائی ہیں، یا عامر صاحب، ہم آپ کو 6-7 بندے یہاں سڑک پر بھاگتے ہوئے نظر آئے تو ایک لمحے کے لیے آپ رک کے پوچھیں گے ضرور کہ ایسے بھاگنا آپ کی شخصیتوں کو زیب نہیں دیتا؟ یہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہاں بھاگیں تو سوالیہ نشان بن جاتا ہے. مگر 2 سبز لائٹیں صفا مروہ کے اندر بھی بنی ہیں کہ نہیں بنی؟ جو بھاگے ہیں وہ تو بولو زور سے. یہاں بھاگے تو لوگ سوچتے ہیں بھی آپ کیا کر رہے ہیں، اور وہاں اگر سبز نشان کے اندر نہ بھاگیں تو ساتھ والا کسی ملک کا ہو، بولی کوئی ہو، آپ کا کندھا ہلا کر کہے گا ضرور حاجی صاحب بجدے کیوں نہیں گئے ہوئے تھے؟ بھاگے یہاں، یہ تو بھاگنے کی جگہ ہے. اب عقل تو یہاں مار کھا گئی. وہاں بھاگیں تو معاملہ اور، یہاں بھاگیں تو معاملہ اور. کبھی کبھی عقل کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے. یہ کبھی کبھی مروا بھی دیتی ہے. بڑوں کو مروا گئی یہی عقل. تو رسول تو سونا ہوتا ہے. ایک بات سنا دوں اگر آپ کا موڈ اچھا ہوتا. اتنے حضور تو
اتنے خوبصورت کہ حسن مصطفیٰ سے حسن یوسف کا موازنہ بھی نہیں بنتا. میں عرض کر دیتا ہوں، بی بی زلیخا آپ ضعیفہ ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، چہرے کی رانائی بھی جاتی رہی، بال بھی سفید ہو گئے، کمر بھی دوہری ہو گئی، جسم کی طاقتیں بھی گئیں. ایک دن مصر کے بازار میں بیٹھی ہیں، ساتھ کچھ خواتین بھی موجود ہیں. جاگنا ذرا. اچانک نا اسی مصر کے بازار سے حضرت یوسف کی سواری گزری. دیکھ نہیں سکتی مگر پاس بیٹھی خواتین کو ایسے ہاتھ سے متوجہ کر کے کہنے لگی، کیا ابھی ابھی یہاں سے یوسف گزرے ہیں؟ بیویوں نے کہا، تو دیکھ نہیں سکتی، تجھے کیسے پتا چلا کہ یوسف گزرے؟ زلیخا کہنے لگی، مجھے ابھی ابھی محبت کی خوشبو آئی. انہوں نے کہا، ہاں یہاں سے سواری یوسف گزر کر گئی. زلیخا اٹھی اور چیخ کر کہنے لگی، مجھے میں